ایک اور میں نے آپ سے چیز پوچھی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، تو ان جی کا ایک روایت آتی ہے ہمارے کتابوں میں کہ آخر میں وہ جب مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی، میں نے سب کچھ کیا، پر مجھے ایک چیز کا شکوہ ہے، وہ یہی ہے کہ میں نے جماعت دوسری جماعت کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان کا جو ورڈ تھا وہ جماعت کا ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا، تو ہوں انہوں نے کہا کہ اس کا انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیونکہ جتنے بھی سنی علماء ہیں انکلوڈنگ انجینئر صاحب، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اس میں وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ حضرت علی کی جماعت سے ہم نے کیوں نہیں، مطلب کہ ان کے اوپوننٹ سے کیوں نہیں ہم لڑے؟ بٹ میں نے آپ کی ایک چھوٹا سا کلپ سنا تھا، کیونکہ آپ کا ان کے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں وہ اتنا میں نے ویڈیوز میں دیکھا نہیں، ایک چھوٹا سا کلپ تھا، اس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو معاویہ ان سب کے ساتھ مل کے حضرت علی کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی؟ تو میں اس پہ بہت حیران ہوا، میں نے اپنی دیکھا حدیث وغیرہ میں بھی حضرت علی کا نام تو نہیں تھا، کہ وہ باغی جماعت کا ورڈ تھا، سوری مجھے اب یاد ہے، باغی دیکھیں، جماعت کے خلاف وہ چاہ رہے تھے کہ میں قتال کروں۔ عبداللہ ابن عمر بن خطاب کا بیٹا ہے. ان کی ہمدردی معاویہ کے ساتھ تھی، اور ان کی ہمدردی جو ہے یزید کے ساتھ تھی. اس نے فوراً جا کے یزید کے ساتھ بیعت کیا تھا، جب یزید، بلکہ معاویہ کے حیات میں اس نے یزید کے ساتھ بیعت کیا تھا، اور یزید کا بڑا سپورٹر تھا، اور اس نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی بیعت ہی نہیں کی. یہ کہنا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ میں نے ان کے خلاف لڑا کیوں نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا یہ اس کے صحیح جملے ہوں. یہ اس کے لیے گڑا گیا ہے بعد میں. یہ اس کے تھاٹ سے، اس نے جس مسیر پہ وہ گیا ہے، جس انداز سے وہ اس نے زندگی کی ہے، اس کے ساتھ ملتی ہی نہیں ہے. وہ کبھی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کیمپ میں کبھی تھا ہی نہیں. سیاسی لحاظ سے وہ مخالف تھا. اور اس کے والد جب قتل ہوئے تھے تو اس کے بھائی نے مدینے میں کئی بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا. ابو عمر کے بیٹے نے، وہ عبداللہ ابن عمر کے چھوٹے بھائی نے. اور اس نے ہرمزان جو ایک مسلمان تھا اور بے گناہ تھا، صرف اس لیے کہ وہ فارسی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایرانی ہے، اور ابو لؤلؤہ جو ہے وہ بھی فارسی ہے، ایرانی ہے، اس کو اس لیے قتل کیا تھا. اور ابو لؤلؤہ کے بیٹی کو قتل کیا تھا، 10 سالہ بیٹی کو اس نے قتل کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس کے والد قتل ہو، جو یہ قتل ہوا، یہ تلوار نکال کے نا مدینے کے گلیوں میں جا کے جہاں بھی ایرانی ملا اس کو اس نے قتل کیا. بیچارے وہ بے گناہ غلام تھے، خادم تھے، یا اس کی ابو لؤلؤہ کی بیٹی ہے. تو فرمایا کہ اس کو قصاص کریں، اس کا سر کاٹ دیں، یہ قاتل ہے. عثمان نے کہا میں کیسے اس کو قتل، اس کا باپ بھی قتل ہوا، میں اس کو قتل کروں؟ تو اس کو چھوڑ دیا. یعنی تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے ایک دن حکومت ملے تو سب سے پہلے میں اس سے قصاص لوں گا. تو یہ جب عثمان کا قتل ہوا، لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے بیعت کی، تو سب سے پہلے عمر کا یہ بیٹا بھاگ گیا، شام مل گیا، شام میں معاویہ سے مل گیا، اور شام میں معاویہ سے مل گیا، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف رہا. تو عبداللہ ابن عمر کبھی یہ لوگ ان کا یہ اپنے والد کے پالیسی پہ تھا نا. ان کے والد نے ہی بنی امیہ کو، ابو بکر اور عمر نے ہی معاویہ کو شام میں پاورفل بنا دیا. سب جو اتنا سینٹرل صوبہ تھا، شام ایک سینٹرل صوبہ ہے، بہت پاورفل صوبہ ہے، بہت ویلتھی صوبہ ہے، یعنی عالم اسلام کا اس زمانے میں جو مالی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے دل ہے، شام ہے. وہاں پہ گورنر اس کو بنا. اور اس زمانے میں دیکھیں شام جو تھا نا، شام جیسے اس زمانے میں سویلائزیشن کا سینٹر تھا، سمجھ رہے ہیں، سویلائزیشن کا سینٹر تھا. یعنی یہ رومی امپائر کا حصہ تھا، اور شام جو ہے رومی امپائر کا، وہاں پہ ان کا انڈسٹریز یہاں پہ تھے، صنعتیں یہاں پہ تھی، محل قصر سب کچھ یہاں پہ تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ جب مسلمانوں کے ہاتھ لگی ہے تو وہاں پر اتنا جو یہ مثلا سونے کا چڑیا ہے، جو سب سے اہم علاقہ مسلمانوں کو ملا ہے، کسی سینئر صحابی کو نہیں دیا عمر نے کہ یہاں پہ گورنر. کس کو دیا ہے؟ ابو سفیان کو دیا. ابو سفیان کو دیا، اور ابو سفیان کے بیٹے کو. ابو سفیان تو عثمان کے آخری سال تک یہ زندہ تھا، ابو سفیان. تو ان لوگوں نے پھر، عمر یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے گورنروں کو چینج کرتا تھا، عزل کرتا تھا. کبھی اس نے معاویہ کو عزل نہیں کیا.
عمر کے پاس جب رپورٹ آیا کہ معاویہ نے ادھر شام میں بہت بڑے بڑے اس نے محل بنائے، تو اس نے اس کو کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ اس نے شام کے یہ روم کے مقابلے میں اس کو محل بنانے کی ضرورت ہے، اس کو بنانے دو، ٹھیک ہے، اس طرح اس کی صفائی پیش کر دی۔ سر سوری حالانکہ وہ اپنے پیسے سے تو وہ محل تو نہیں بنا رہا تھا نا، وہ جو محل میں رہتا تھا اس نے اپنے لیے بادشاہت بنا دیا تھا شام میں، اپنے پیسے سے تو نہیں بنایا تھا، بیت المال سے بنایا تھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توڑی ہے کہ آپ روم کے مقابلے میں بھی آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بیت المال میں خیانت کر کے اپنے لیے محل بنا دیں۔ تو بہرحال یہ ان لوگوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھا، ان کا سیاسی نقطۂ نظر یہی تھا کہ شام، کیونکہ ان کو دیکھیں ابو بکر عمر اب ان کی اپنی پولیٹیکل کوئی حیثیت نہیں تھی قبائل میں۔ آپ یہ سوچیں نا، جیسے پاکستان میں نا کون ووٹ لاتا ہے، کون ووٹ لاتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پالیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ ووٹ نہیں لا سکتے۔ ابو سفیان قریش کا چیف ہے، قریش کا سردار ہے، ابو بکر عمر سردار نہیں ہے۔ ابو بکر عمر کے خاندان بھی سیکنڈ ہینڈ خاندان ہے، کوئی ان کی کوئی اتنی باعزت خاندان نہیں ہے، کوئی اتنے صاحب رسوخ نہیں ہے۔ بنی امیہ بڑا خاندان ہے۔ ابو سفیان مختلف جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عرب کا لیڈر تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو سب قبائل کو جانتا ہے، سب قبائل پہ اس کا اثر رسوخ ہیں۔ ابو بکر کو خلیفہ بنایا تو ابو سفیان نے بنایا، عمر نے بنایا۔ اس کو خلیفہ بنانے میں بنی امیہ کا بڑا کردار ہے، اور انہوں نے جو بنی امیہ کو اتنا بڑا صوبہ دیا ہے، یہ مفت میں نہیں دیا ہے، یہ انعام کے طور پر، اعزاز کے طور پر، گیو اینڈ ٹیک کے طور پر، کہ تم نے ہمیں خلیفہ بنایا تو اس کا مقابلے میں یہ لے لو، اور آخر تک اس کو اس کے ہاتھ سے نہیں چھینا۔ اور پھر ان کو پتا تھا کہ ابو سفیان، معاویہ کتنے دشمن اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور عمر کو بخوبی پتا تھا کہ عمر خود بوڑھا ہے، عمر رسیدہ ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام جوان ہے، ایک دن نہ ایک دن اس کو خلافت ملنے کا احتمال ہے، تاکہ اس کی خلافت کبھی نہ بن سکے۔ اس کی اپوزیشن کو، جو اس کا اور اس کے خاندان کا خونی دشمن ہے معاویہ، ان کو ایک بادشاہ کی طرح مضبوط بنا دیا شام میں۔ اور وہی ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہے تو ان کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے شام کی، معاویہ کی، وہ خود ایک سلطنت ہے، اور آخر تک ڈیفائی کرتی رہی اور آخر تک تسلیم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا کہ عبداللہ ابن عمر نے یہ کہا کہ کاش میں لڑائی کرتا، عبداللہ ابن عمر کے لڑائی کا آدمی تھا ہی نہیں، اس کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کسی جنگ میں، نہ اس کا ہے نہ اس کے ابا جی کا۔ یہ لوگ مرد شمشیر نہیں ہیں، تلوار کے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ۔ کاش میں جہاد کا، کب اس نے جہاد کیا؟ کسی غزوے میں اس عبداللہ ابن عمر کا کوئی جہاد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے عبداللہ ابن عمر کا۔